صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الامین الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد زندہ سنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام نظر کو دوستوں برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کامل بخشش فرمائے، میرے سمیت تمام مومنین کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اس مختصر وقت میں میں عرض کروں گا وہ پچھلے دو جمعۃ المبارک کی جو گفتگو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ حشر کا میدان کیسا ہوگا۔ معاملات دو چیزیں ہیں، یا رب کا فضل یا اس کے محبوب نبی علیہ السلام کی شفاعت۔ جب بھی مانگو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اور دوسری کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ اتنا مضبوط رکھو تاکہ کل شرمندگی نہ ہو کہ آقا میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے یہ کیا نہیں تھا، تاکہ کم از کم بندہ شرمندہ نہ ہو حضور کے دربار میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا، وہ شخص جنت کا بھول گیا۔ آقا کون؟ فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس لیے جب موقع ملے حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرو، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ حضور کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے کہ بندہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو رب اپنی رحمتیں اس بندے پہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے محبت فرماتا ہے، تو جتنا آپ حضور کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ سورہ حج پہلی آیت مقدسہ، پروردگار نے فرمایا اے لوگو ڈرو اللہ سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ دوسری آیت مقدسہ نے تو جو پیغام دیا، دل دہلا دیا، فرمایا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائیں گی، اور قیامت کے منظر کا خوف اتنا ہوگا کہ حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، عذاب کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہولناک دن کی ان سختیوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر رہ گئی رسم اعظام، روح بلالی نہ رہی۔ ہم نے اسلام کو، دین کو صرف رسم کے طور پہ لیا ہے۔ نماز پڑھی تو رسمن، قرآن پڑھا تو رسمن، باقی معاملات کیے تو رسمن۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جب دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔
حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں، جہنم کو بجھا دوں۔ لوگوں نے کہا کفریہ کلمے، اتنی جرت؟ کہا ہاں، جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں وہ لالچ ختم ہو جائے، جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں وہ خوف ختم ہو جائے۔ لوگ فقط اس لیے عبادت کریں کیونکہ ہمارا رب اس قابل ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ تو اس لیے عبادت لالچ میں نہیں، خوف میں نہیں، عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ مالک اس قابل ہے کہ اس کے دربار میں جھکا جائے۔ لیکن ہم نے تو ساری چیزیں صرف رسم کے طور پہ، ہمیں کسی نے کہا سورہ یاسین گھر میں پڑھنا برکت ہے تو ہم نے پڑھ لی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سورہ یاسین پڑھیں رب راضی ہو جائے گا۔ چلو پڑھیں، کسی ذریعے سے بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی فضائل ہے، پڑھیں، لیکن کبھی کوئی ایسا وقت بھی تو نکالے نا کہ وہ راضی بھی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں آقا قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ حضور اتنا روئے اتنا روئے، صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم نے حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ نے حضرت انس سے کہا انس تم نے کون سا سوال کیا؟ حضور نے اشارہ فرمایا روک لو، فرمایا انس سوال کرو آقا قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا مسجدیں ویران ہو جائیں گی، گراؤنڈ آباد ہو جائیں گے۔ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، گراؤنڈ آباد ہو جائیں گے۔ ٹی وی پہ دیکھا بڑی خوشی ہوئی، قطر کے اندر فٹ بال ہو رہا ہے، انہوں نے پہلے قرآن کی تلاوت کروائی، پھر گراؤنڈ کے اندر جماعت کروائی۔ خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اسلامی ملک ہے، انہوں نے شراب پہ پابندی لگائی ہے، اسٹیڈیم کے اندر کوئی بندہ شراب نوشی نہیں کر سکتا۔ یورپ والوں نے انہیں کوئی قطر سے نکال نہیں دیا کہ تم نے شراب پہ پابندی کیوں لگائی ہے، قطر والوں پہ پابندی نہیں لگائی کہ تم نے تلاوت کیوں کروائی ہے، ان میں پابندی نہیں لگی کہ تم نے گراؤنڈ کے اندر جماعت کیوں کروائی ہے۔ اور ایک یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ ملک پاکستان کے اندر جب قذافی اسٹیڈیم کے اندر میچ ہوتا ہے تو راستے میں جتنی مساجد آتی ہیں بند کروا دی جاتی ہیں کہ یہاں نہ جمعہ ہوگا، نہ اذان ہوگی، نہ جماعت ہوگی۔ ہے تو یہ بھی اسلامی ملک نا۔ ہم تو ہماری شادی نہیں ہوتی جب تک ہماری شادیوں میں شراب نہ ہو۔ ساری رات حاجی صاحب شراب کے اندر توتے ہیں، صبح کھجروں پہ پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور میرج ہال مارکیٹ کے اندر صرف ایک ہی پھٹا ہوتا ہے، حق میں اتنا لکھیں جتنا شریعت میں۔ میرا وہ موضوع نہیں، اگر حق مار جو شریف اور جو سنت طریقہ ہے نا جو حضور نے دیا ہے، خدا کی قسم بتاؤں تو آنکھیں کھل جائیں۔ دوسرا مولانا صاحب کی فیس، میرج ہال مارکیٹ کے اندر کوئی باقی نہ شریعت کا نہ دنیا کا کوئی معاملات نہیں، صرف ہے تو یہ حق مہر کا ہے یا فیس کا مسئلہ ہے۔ ممبر رسول، مصلی رسول، مصلی رسول اتنی قدر والا، ممبر رسول اتنی قدر والا، تو جو اس کے اوپر بیٹھا ہے وہ گانے گانے والا تو نہیں نا۔ یہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ ذرا جناب آؤ تو صحیح نہ، بتاؤ تو صحیح نہ، کیا کیا تم نے ظلم کمایا۔ تو فرمایا مسجدیں ویران ہو جائیں گی، گراؤنڈ آباد ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ ہم خود نہیں پڑھتے۔ جب خود نہیں پڑھتے تو آزادی اظہار ہے نا۔ جب ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ نہ آؤ اس نعرے میں، ہم نے کہا تھا ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے بولنے کی، تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب جس کمرے میں بیٹی یا بیٹا ہو اس میں باپ یا ماں اجازت کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
اور 2-4 سال کے بعد پتا چلے گا جب آپ کو آگے سے جواب ملے گا پاپا نہیں یہ آپ کی زندگی نہیں میری زندگی ہے, میں شادی اپنی خود طے کروں گی کہ کہاں کرنی ہے. آزادی اظہار کا آپ کو پتا چلے گا. دشمن کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ ہماری نسل دین سے دور ہو, اسلام سے دور ہو, تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا رسم و رواج کیا ہے, یا شریعت یا محمد کا دین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حضرت انس نے کہا آقا اور کیا نشانی؟ فرمایا لوگ سلام کریں گے تو مطلب ہوگا تو سلام کریں گے, مطلب نہیں ہوگا تو سلام بھی نہیں کریں گے. آج دیکھ لو اپنے معاشرے میں کسی کو یہ نہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, محلے میں رہتا ہے, سوسائٹی میں رہتا ہے, جاننے والا ہے, اگر مطلب ہوا تو السلام علیکم جناب, نہیں تو منہ دوسری سائڈ. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مطلب پہ سلام کریں گے. حضرت انس نے کہا آقا اور فرمایا انس لوگ ماں باپ کو گالیاں دیں گے, دوستوں کو ترجیح دیں گے. آج یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. حضرت انس نے کہا آقا اور فرمایا بدماش لوگ قبیلے کے سربراہ بن جائیں گے. اب اس کو آپ جس ڈیفینیشن میں لیں, جہاں کہیں بھی سربراہی ہوگی وہ قبیلے اور بدماش لوگ ہوں گے. اس سے بڑھ کر اگلی جو چیز تھی حضور نے فرمایا انس شریف لوگ اور دیندار لوگوں کی عزت نہیں کی جائے گی, بدماش اور شریف لوگوں کی عزت کی جائے گی, صرف اس خوف کی وجہ سے کہ ان سے عزت محفوظ رہے. کتنا بد نصیب ہے کہ جس کی خوف کی وجہ سے اسے سلام کیا جا رہا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس لوگ میری سنتوں کو چھوڑ دیں گے. حضور کا جو طریقہ ہے اسے سنت کہتے ہیں. حضور کا جو طریقہ ہے اسے سنت کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں گے. اور دیکھ لو نماز جمعہ کے لیے کسی نے کہا, وہ میں نے سنا ہے کسی سکالر کو, وہ کہتا ہے جمعے کی 2 رکھتے ہی ہیں, باقی یہ آگے پیچھے مولویوں کا پکھنڈ ہے, کوئی نہیں نماز ہی کوئی نہیں, جمعے کی 2 رکھتے ہیں. تو اس ملا کی سن کر پلے باندھ لی, 2 فرض پڑے اور پھر دوسرے آئے, انہوں نے ان سے بھی بڑھ کر آگے کہا یہ دعا کی بھی ضرورت نہیں, یہ مولویوں کا کام ہے. جناب آپ نے اگر دامن پھیلایا ہے دعا کے لیے تو کسی مولوی کے لیے آپ دعا نہیں کر رہے. یہ تو دعا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں. اپنا دامن پھیلایا ہے تو کسی مولانا صاحب کے لیے نہیں. وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے, حضرت ابی بن کعب ہر جمعے کو دعا کرتے اور روتے, دعا کرتے اور روتے. بچوں نے ہر جمعے کو دیکھنا کہ ہمارا باپ کسی کے لیے دعا کرتا ہے پھر روتا ہے. تو ایک دن بچوں نے کہا, صحابی رسول نے پوچھا ابا حضور آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں؟ کہا اس امام کے لیے جس نے سب سے پہلے ہمیں نماز جمعہ پڑھایا. ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہے, ہمارا تو اپنا دامن ہی اتنا کم ظرف ہے کہ ہم اپنے لیے مانگنے کے لیے تیار نہیں, اوروں کے لیے کیا مانگیں. تو اگر نماز جمعہ کے 2 ہی فرض باقی نماز نہیں تھی تو جناب یہ میں نے نہیں, آمنہ کے لال نے 14 رکھتے رکھی. کتنی رکھتے ہیں؟ 14. یہ کسی سکالر مذہبی مفتی محدث نے نہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ دیا. تو یہ جناب آپ سے کل پوچھا جائے گا کہ آپ نے کسی کی بات سن کر 2 فرض پڑھنا شروع کر دیے, باقی میری سنتیں چھوڑ دی. آج مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ میری شفاعت کرو, تو نے تو میرے طریقے سے نفرت کی ہے, میری سنتوں کو چھوڑا ہے, آج آیا ہے میرے در پہ. تو جس نبی سے شفاعت کروانی ہے, میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کہا تھا نا کہ عمل سے کوئی نہیں, یا اس کا فضل لو تو یا پھر کریم آقا کی شفاعت کام آئے. تو جس کی شفاعت کام آنی تو پھر اس سے اتنی نفرت. سنیے جو سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ کیا دیا اور انعام کیا دیا. فرمایا جس زمانے میں لوگ میری سنت کو چھوڑیں گے اس زمانے میں جو میرا امت
کرے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا، میرا رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس زمانے میں لوگ سنتوں کو چھوڑیں گے، امتی سنت کو زندہ کرے، اپنائے، تو میرے کریم نبی نے فرمایا اس زمانے میں میرا رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ڈاکٹر ہمیں کہیں نا برش کریں، ہم صبح بھی کریں گے، شام کو بھی کریں گے، بچوں کو ڈانٹتے ہیں کرو مسواک۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مسواک تم پہ مشقت نہ پڑتی، بھاری نہ ہوتی، تو میں تم پہ ہر وضو سے پہلے فرض قرار دیتا ہوں، لیکن چونکہ مشقت والا کام ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے جو اس سنت پہ عمل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، اسے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، کہتی ہیں آخری زمانہ ہے حضور پاک کا، آپ میری گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر حضور کے ہاتھ میں دی، حضور نے اپنے منہ میں رکھی، بیماری اور حلالت کی وجہ سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلا نہ سکے۔ کہتی ہیں میں نے وہ مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی، نرم کرنے کے بعد میں نے حضور کو دی، حضور نے پکڑ کر فرمایا عائشہ میری امت کو بتا دینا جو میرا امتی میری سنت پہ عمل کرے گا مرتے وقت میرا رب اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا۔ پتا ہے مرتے وقت شیطان پہ ایمان کتنے حملے کرتا ہے؟ آ کر بندے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے کیا ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت شدت اتنی ہوتی ہے موت کی، پیاس لگتی ہے، تو اس وقت بندے کے پاس پانی یا اس طرح کی کوئی چیز نہ کرو، بس صرف کلمے کی صدا دو، کلمے کی صدا دو، اسے یہ بھی نہ کہو کہ کلمہ پڑھ نہ، اگر موت کی سختی سے اس نے انکار کر دیا کافر مر جائے گا، صرف پڑھو ساتھ بیٹھ کر اونچی آواز سے تاکہ اس کے کانوں میں پڑے، وہ سن کر اس کے لب سے نکلا تو خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی مان آ کر کیا کہتا ہے؟ پانی کا پیالہ لاتا ہو، علماء نے لکھا آ کر کہتا ہے پانی چاہیے؟ اگر پانی چاہیے تو میں تجھے دیتا ہوں، کہ تو میرا خدا ہے۔ یہ اتنا کمینہ بے ایمان ہے کہ مرتے وقت بھی نہیں چھوڑتا۔ یار کوئی ایسا عمل تو کر لو کہ جو مرتے وقت کام آ جائے، جس سے کم از کم خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ بندہ ساری زندگی واعظ و نصیحت کرے، حج کرے، صدقات کرے، خیرات کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، مرتے وقت بے ایمان مرا تو وہ عمل کس خاطر؟ یہ دعا مانگا کرو کہ مالک خاتمہ بالخیر کرو۔ تسی ڈیٹے کنجوسو اپنے واسطے بھی آمین نہیں کرنا چاہتے، تو یارو اپنے واسطے تے کر لو آمین۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے گا میرا رب اسے مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا۔ میدان حشر میں آنے والے لوگوں کی 12 قسمیں ہوں گی۔ کتنی؟ جلدی جلدی میرا ساتھ دیں تاکہ گفتگو کمپلیٹ کریں۔ میدان حشر میں آنے والے کتنے لوگوں کی قسمیں ہوں گی؟ 12۔ پہلی قسم توجہ، جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پاؤں ہوں گے، منادی ندا کرے گا، پوچھا جائے گا مالک یہ کون لوگ ہیں، کس جرم میں ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے۔ ہم تو ثواب سمجھ کر پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ کسی ذریعے سے بھی ہو۔ پڑوسیوں کا اتنا حق ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور نے اتنے حق دیے، اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حقدار نہ ٹھہرا دیں۔ اور پڑوسی کا تو اتنا حق ہے، حضور نے فرمایا
اگر اللہ نے تجھے دیا ہے نا تو گوشت بنا رہا ہے تو پھر ایک پانی کا پیالہ زیادہ ڈال لینا تاکہ جب شام کا وقت ہو نا تو ایک شوربہ ان کے گھر میں بھی بھیج دینا. اگر نہیں تو پھر اس وقت بنا کہ جب تیرے کھانے کی خوشبو ہمسایوں کے گھر میں نہ جائے, اس کے بچے سو جائیں. اللہ. دوسرا گروہ, جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہوگی. منادی ندا کرے گا مالک کون لوگ ہیں؟ فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے. تیسری قسم, جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کے پیٹ مٹکے کی طرح, جس طرح ڈھول ہوتا ہے نا, ڈرم ہوتا ہے, اس طرح بیچ میں بچھو ہوں گے. منادی ندا کرے گا, پوچھا جائے گا مالک کون لوگ ہیں, کس جرم میں ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے تھے. چوتھی قسم, جب قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کے منہ سے خون جاری ہوگا. منادی ندا کرے گا, پوچھا جائے گا مالک کون لوگ ہیں, کس جرم میں ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنی دکان پہ بیٹھ کر جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا بیچا کر. یا تیری گن پٹی پہ کسی نے پسٹل تو نہیں رکھا کہ تو بیچ, تیرا سودا ہے, تو دے, دل کرتا ہے دے, نہیں دل کرتا نہ دے. جھوٹی قسم اٹھا کر کیوں تسلی دیتا ہے, کیوں اپنی آخرت برباد کرتا ہے؟ نہ بیچے گا تو کیا رزق اس تیرے سودے نے دینا ہے یا رزق رب العالمین نے دینا؟ یہ اپنے دماغوں سے فطور نکال دو. اللہ اکبر. پانچویں قسم, جب قبروں سے اٹھیں گے جسم پھٹ چکے ہوں گے, اتنے بدبودار جسم ہوگا, یارو محشر میں آنے والے لوگ عرض کریں گے مولا ان سے تو نجات دلا. یہ کون لوگ ہیں؟ منادی ندا کرے گا مالک کون لوگ ہیں, یہ کس جرم کی وجہ سے ان کے جسم پھٹ چکے ہیں, بدبودار ہیں. اور یاد رکھو اتنا مردار کو جانور مر جائے اس کے جسم کی بدبو نہیں ہوتی جتنا کہ انسان کے جسم کی بدبو ہوتی. اللہ اکبر. پوچھا جائے گا مالک کون لوگ ہیں, کس جرم میں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈر کر گناہ کرتے تھے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں سے ڈرتے, چھپ کر گناہ کرتے, رب سے نہیں ڈرتے. چھٹی قسم, گردنیں لٹکی ہوگی. یہ جو منکا ہوتا ہے نا جس کو پھانسی لگاتے ہیں تو جب پھانسی دیا جاتا ہے تو یہ منکا ٹوٹتا ہے, گردن لٹک جاتی, گردنیں لٹکی ہوگی. پوچھا جائے گا مالک یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں, یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. ساتویں قسم, زبانیں نہیں ہوگی, منہ میں زبان نہیں ہوگی, منہ سے پیپ جاری ہوگی, خون جاری ہوگا. منادی ندا کرے گا, پوچھا جائے گا مالک کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سچ جانتے تھے لیکن سچ جاننے کے باوجود سچی گواہی نہیں دی. رشتہ داری ہے, محلے داری ہے, برادری ہے, لہذا سچ بولوں گا تو رشتہ داری ٹوٹے گی. سچ نہیں بولا, جھوٹ کا ساتھ دیا. آٹھویں قسم, پاؤں کے گردن میں ہوں گے, یوں پاؤں نیچے سے اٹھا کے یوں گردن میں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے. منادی ندا کرے گا مالک یہ کون لوگ ہیں, کس جرم میں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر گئے. ہر وقت توبہ کرتے رہا کرو, نہ جانے اگلے لمحے موت آ جائے. ہم تو ڈیلے کرتے ہیں, ابھی ہم بچے ہیں, پھر جوان ہونا ہے, پھر بوڑھے ہونا ہے, پھر جب موت قریب آئے گی تو مانگ لیں. یارو کس نے کہا ہے کہ موت تمہیں دستک دے گی آ کر کے آپ معافی مانگ لو؟ ہر وقت ہر لمحے اللہ کے حضور مانگتے رہا کرو مالک مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, جاننے میں انجاننے میں, ارادتاً بغیر ارادتاً, مالک سارے گناہ معاف کر دے. مانگتے رہا کرو جب موقع ملے. چارپائی پہ لیٹے ضروری نہیں کہ بندہ مسجد میں دامن پھیلائے تو وہ سنتا ہے. یارو چارپائی پہ جب لیٹتے ہو نا شام کو, اس وقت اپنے سارے دن کا محاسبہ کر لیا کرو. مالک دن کو کوئی غلطی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. اگر وہ رات کو مر جائے تو حضور نے فرمایا وہ معافی والوں میں لکھا جاتا ہے, جو رات کو معافی مانگ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. نامی قسم, چہرے سیاہ ہوں گے. منادی ندا کرے گا, پوچھا جائے گا مالک یہ کون لوگ ہیں, کس جرم میں ہیں؟ فرمایا نہ حق یتیموں کا مال کھایا ہے, نہ حق, بولیے سارے بولیے, نہ حق یتیموں کا مال کھایا.
ہم تو کسی کا مال ایسے کھاتے ہیں جس طرح ثواب ہو. حضور نے فرمایا جہاں یہ فرمایا نہ ہم یتیموں کا مال کھایا اس کا دور سے پتہ چلے گا چہرہ سیاہ ہوگا. دوسری جانب فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ محبت کا شفقت کا ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 100 سال اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. 10ویں قسم جسم پہ کوڑ ہوگا, بس ہوگا, جسم بیماری زدہ ہوگا, پھوڑے پھنسیوں والا, لوگ دور بھاگیں گے. پوچھا جائے گا, منادی ندا کرے گا, پوچھا جائے گا مالک یہ کون لوگ ہیں, کس گناہ کس جرم میں ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی, والدین کے نافرمان ہیں. کس کے؟ نوجوان بچے بیٹھے ہیں, کس کے؟ والدین کے نافرمان. آج ماں بیچاری گھر باپ گھر بلاتا رہتا نہیں میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں, ماں باپ گھر بلا رہے ہیں نہیں میں جا رہا ہوں. کہاں؟ مسجد میں. سنو, ماں باپ کو گھر میں روتا چھوڑ کر تو مسجد میں آ کر ساری رات نفل پڑھتا رہے, تیرا رب تیری کو اس نماز کو قبول نہیں کرے گا. ماں باپ کی رضا میں رب نے اپنی رضا رکھی ہے. یار موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلالی نبی ہو, جلالی نبی جو اسرائیل آئے اس کو بھی تھپڑ دے مارے, قانون خدا بندی کا کتنا بڑا الزام تھا, لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ کلیم تو نے کیوں تھپڑ مارا, نوٹس لے لیتا. اسرائیل گیا مالک کس کے پاس بھیجا ہے, تو مرنا ہی نہیں چاہتا. کہا کیا ہوا؟ کہا بس میں نے جا کر صرف اتنا پیغام دیا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں. کہا تیرا بھی تو قصور ہے نا, جلالی نبی کے دربار میں گیا ہے, تھوڑا عزت و احترام کے ساتھ جاتا, پہلے سلام کرتا, پوچھتا, پھر جا کر پیغام دیتا. تو نے بھی جا کر اپنا روب جمایا کہ میں موت کا فرشتہ آیا ہوں, تجھے پتا نہیں کہ آگے کون ہے. آج لوگوں نے شور مچایا نبی کر کچھ نہیں سکتا, نبی کو اختیار کوئی نہیں. اور نادان موسیٰ کلیم اللہ جنہوں نے دعائیں مانگی تھی مولا مجھے محمد بنا دے, رب نے فرمایا کلیم اللہ محمد ایک ہی بنایا ہے, دوسرا نہیں بن سکتا. موسیٰ نے عرض کیا مالک پھر اس کی امت میں بنا دے, اگر محمد نہیں بناتا محمد کی امت میں بنا دے. کہا کلیم اللہ تجھے میں نے نبی بنا دیا ہے, اس کی امت میں بھی پیدا نہیں کر سکتا. کہا مالک پھر تیرا قرب لینا چاہتا ہوں. کہا محمد کی ذات پہ درود پڑھا کر. وہ کہتا ہے نبی کو اختیار کو نہیں, تھپڑ مارا اسرائیل کی آنکھ نکل ڈیلا نکل کے باہر رکھ دی. مالک کہا کوئی بات نہیں, جا دیہات سے جا, پہلے سلام کرنا, پھر پوچھنا جناب اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو آپ کا کیا پروگرام ہے, اجازت ہے. پھر جا کر آگے بتانا کہ میں اسرائیل ہوں. پھر آیا دور کھڑے ہو کر اور ساتھ کہا جنت سے دمبا لے کر جا. دمبا لایا, دور کھڑا ہو گئے, السلام علیکم یا نبی اللہ. رب کہہ رہا ہے زندہ رہنا چاہتے ہیں اس دمبے پہ ہاتھ پھیرے, اتنے سال زندگی مل جائے گی. کہا ہمارا زندہ رہنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. کہا جناب جب رہنا نہیں ہے پھر میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کہا تجھے ادب سکھا رہے ہیں, میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, جس طرح میرے دربار میں آئے ہو, اگر اسی طرح اس دربار میں گئے رب تیرا سارا مقام و مرتبہ برباد کر ڈالے. تو کہتا ہے نبی کو اختیار کوئی نہیں. پھر دنیا نے دیکھا اسرائیل 3 دن میرے نبی کے دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے. اندر سے بی بی فاطمہ تو زہرا پوچھتی ہے کون آیا ہے دروازے پہ, یارو نام بھی نہیں بتاتا کہ میں اسرائیل آیا ہوں. کہتا ہے دیہاتی آیا ہوں, تمہارے بابا کا حال پتہ کرنا ہے کیسی طبیعت ہے. کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں, پھر آنا. لوٹ جاتا ہے. دوسرا دن پھر نام نہیں بتایا, کہا کون ہے؟ کہا دیہاتی آیا ہوں, تیرے بابے کا پتہ لینا ہے. کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں, لوٹ جاتا ہے. تیسرا دن آئے, حضور کو تھوڑا فاقہ ہوا, پوچھا فاطمہ بیٹا کون آیا ہے؟ کہا بابا 3 دن ہو گئے کوئی دیہاتی آتا ہے آپ کا پتہ پوچھتا ہے, میں بتاتی ہوں, لوٹ جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ رب کعبہ کی قسم وہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں, نہ پوچھتا ہے, تیرے حیا کی وجہ سے تیرے گھر میں نہیں آ رہا. رب نے اسے اجازت ہی نہیں دی, جب تک اجازت نہ ہو محمد کے دل اس بات کر. تو کہتا ہے محمد کو کوئی اختیار نہیں.
وہ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، ماں پیچھے مصحف بچھا دیتی ہے، مالک میرا پتر جلالی ہے، اس کی زبان سے کچھ نکل گیا، میں دعا کرتی ہوں اسے معاف کر دے۔ تو کہتا ہے ماں کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی پیر مل جائے، کوئی مرشد مل جائے، کوئی دربار مل جائے، سب سے بڑا دربار تیرے گھر میں تیری ماں تیرا باپ اگر مر گئے قبرستان چلا جا، دہلیز پہ بیٹھ جا، وہاں دعا مانگ۔ تو تلاش کرتا ہے کہاں جا رہا ہے، سب سے بڑا دربار تیرے ماں اور باپ کا چہرہ ہے، ان کے پاس جا، ان سے دعا منگوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی، جب گئے نا کوئی طور پہ چڑھنے لگے، پہلے رب نے کبھی پابندی نہیں لگائی، کوئی طور پہ چڑھنے لگے، آواز آتی ہے فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے میرے کریم دھیان سے آنا، یہ مقدس وادی ہے، یہ بھی تو جلالی ہے۔ کہا مولا ہر روز آتا ہوں، تو سے باتیں کرتا ہوں، وہی کوئی طور، وہی کلیم اللہ، وہی تو، آج پابندی کس چیز کی لگا رہا ہے؟ کہا خیال کر مالک کس چیز کا؟ کہا پہلے آتا تھا تیری بڑی اماں پیچھے مصلا اٹھا کر بچھا کر دعائیں مانگتی تھی، آج پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو اتنا ایزی نہ لو، یہ ماں ہے تیری ماں نہیں، جنت ہے تیری جنت۔ یہ بات اتنا نہیں کہ جس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے کما کما کر، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو رب کعبہ کی قسم رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ میں ڈسکے کے اندر تقریر واسطے گیا، لوگ ایک خاتون فوت ہوئی، ماں فوت ہوئی، یار پورے بستی والے محلے والے اتنے غم زدہ، میں بڑا پریشان کہ کوئی بلیا تھی، کیسا تھا اس کا نظام، لوگ رو رہے، کوئی بولتا نہیں، سناٹا ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا کیا ہوگا، یہ کون تھی؟ کہا کیا بتائیں علامہ صاحب، اس کا بیٹا شرابی ہے، ماں منع کرتی اسے شراب نہ پیا کر، کل رات دیر سے آیا، ماں بیچاری گڑیا تھی، آنکھ لگ گئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نشے میں تو تھا، ماں کو دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی، ماں نے دروازہ کھولا، اس نے ماں کو تھپڑ مارا، ماں کو دھکا دیا، ماں گری ہے، مر گئی۔ تو ہم کو اس کی بدبختی پہ رو رہے ہیں، یہ کیسا ظالم انسان۔ تو کوڑی اور برس والے ہوں گے جو والدین کے نافرمان ہوں گے۔ 11ویں قسم، زبانیں لٹکی ہوں گی۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا، اونٹ کی زبان کبھی آپ نے دیکھی ہو یا نیچے والا اونٹ دیکھا ہو تو وہ لٹکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، منادی ندا کرے گا، لوگوں کی زبانیں لٹک کے یہ پیٹ پہ، رانوں پہ، ٹانگوں پہ آئی ہوگی تو منادی ندا کرے گا، مالک یہ کون لوگ ہیں، کس جرم میں؟ فرمایا یہ شراب کا نشہ کرنے والے، یہ آخر تک بولیے، یہ نشہ کرنے والے۔ یارو میں ایک بات کرتا ہوں، ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ رب نے مادہ رکھا ہے، لیکن اگر اللہ کے حضور بندہ جھک کر معافی مانگ لے تو وہ معاف بھی کر دیتا۔ گناہ کر کے اس نیت میں نہ رہو ابھی جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے، رب موقع دے گا معافی مانگیں گے، نہیں، ہر لمحے اسے معافی مانگ لو، معافی مانگو سچے دل سے، وہ معاف کر دیتا۔ آخری قسم 12ویں، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے 14ویں چاند کی طرح چہرے چمک رہے ہوں گے، منادی ندا کرے گا، مالک یہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پہ رہ کر میری بھی اطاعت کی، میرے محبوب کی بھی اطاعت کی۔ خوشخبری ہوگی، وہ 11 کے 11 پکڑو، ان کو جہنم میں ڈال دو، یہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولو۔ میں اور آپ مشتاق ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت ملے، لیکن جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ جنت رب سے دعا مانگتی ہے، مالک یہ لوگ میرے اندر ڈالنا، یہ لوگ میرے اندر ڈالنا۔ وہ 4 لوگ ہیں، کتنے؟ 4 لوگ۔ کون؟ قرآن پڑھنے والے۔ کون؟ قرآن پڑھنے والے۔ قرآن پڑھا کرو، جہاں موقع ملے قرآن پڑھا کرو، ایک آیت پڑھ لو پر پڑھا کرو کہ رب راضی ہو جائے۔ دوسرا، زبان کی حفاظت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے۔ تیسرے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے۔ چوتھا، روزے رکھنے والے۔ چوتھا، روزے رکھنے والے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دروازے یتیموں، مسکینوں، سائلوں کے لیے کھلے رکھا کرو، پھر تمہارے دروازے طبیبوں اور ڈاکٹروں کے لیے نہیں کھلیں گے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.